زیادہ گلابی رنگ کا لباس پہنے وہ اس کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس سے دوراہے پر لا کر پٹکے گی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور شایان بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے بند کیا۔ رامین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن شایان تب تک اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کیا کھلونا سمجھ رکھا ہے جس کا جب دل چاہے گا مجھے ویسے استعمال کرے گا؟ وہ چلا کر بولا تھا۔ رامین پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شایان اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ دیکھو، مجھ سے کسی بھی قسم کی رحم کی امید مت رکھنا۔ میرا جو جی چاہے گا میں وہ کروں گا۔ رامین کا یہ سن کر سانس سینے میں اٹکا تھا۔ شایان بڑے جارحانہ انداز سے آگے بڑھا اور پھر رامین کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا اور اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے ساتھ۔ رامین کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا، مگر جیسے ہی کروٹ لی تو شایان کے پہلو سے جا لگی۔ وہ رامین کے یوں بے ساختہ قریب آنے پر ایک دم سے اٹھ گیا تھا۔ اپنی ایک رات کی دلہن کو یوں اپنے پہلو سے لگے دیکھا تو فوراً سے اسے اپنے حصار میں مقید کیا تھا۔ رامین اٹھ گئی۔ اس وقت اسے ڈھیروں شرم آ رہی تھی اور شایان اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر شوق ہوا تھا۔ رامین اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شایان کہنے لگا، نو مسز، اب آپ کی نہیں چلے گی۔ رامین کہنے لگی، شایان صبح کے 8 بج رہے ہیں، پلیز چھوڑے مجھے، ابھی دروازہ کھٹک جائے گا۔ شایان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کہنے لگا، چلو اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ رامین اٹھ کر نہانے جا چکی تھی اور شایان پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ جیسے ہی رامین نے اسے ہلایا تاکہ وہ اٹھ جائے تو وہ شوق ہوتا ہوا بند آنکھوں سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تم اتنی بھاری بھاری کیوں لگ رہی ہو؟ کیونکہ میں بھابھی نہیں ہوں، بھائی زیان ہوں۔ یہ سن کر شایان کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو زیان اس کے اوپر لیٹا مسکرا رہا تھا۔ شایان کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شایان کو شرمندگی میں گھیر لیا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ رامین ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تو آپ کو جگانے آیا تھا، مما کہہ رہی تھیں کہ جاؤ اور جا کر بھائی کو اٹھاؤ۔ اس نے کہا، اچھا میں اٹھ گیا ہوں، میں آتا ہوں، ابھی تیار ہو جاؤں بس۔ شایان اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زیان اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر جاتا تو شایان کہنے لگا، زیان ذرا میری بات سنو۔ زیان کہنے لگا، جی بھائی۔ شایان کہنے لگا، تو وہ ابھی جو کچھ ہوا ہے نا، پلیز باہر جا کر کسی کو مت بتانا۔ تو وہ کہنے لگا، رشوت لگے گی؟ شایان نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے یہ کہنے کا؟ تو وہ کہنے لگا، میرے کو صرف 2000 روپے دیں بھیا۔ شایان کو اس پر پھر سے غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پہلے میری شادی پر تم بہت پیسے لے چکے ہو، پتہ نہیں کون کون سی رسموں کے پیسے لیے ہیں تم نے، وہ بھی ایک لڑکے ہوتے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگا، تو اگر ہماری کوئی بہن نہیں ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ 2000 دیں گے تو میں آپ کے راز کو راز رکھوں گا، ورنہ میرا کیا ہے، مما کے سامنے بول لوں گا کہ آپ نے بھابھی سمجھ کر میرے ساتھ کیا زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ شایان کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، اور غصہ رامین پر بھی آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اس خبیث کو کمرے میں بھیجنے کی، خود نہیں آ سکتی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا رکو کمینہ لالچی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیبل سے اپنا والیٹ نکالا اور 2000 زیان کو پکڑائے۔ وہ خوشی سے مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شایان جب نہا دھو کر باہر آیا تو تب تک ناشتہ لگ چکا تھا۔ فریدہ بیگم کہنے لگی، یہ تم اتنی دیر سے اٹھنے کی عادت بدلو، سمجھے نا؟ بہو کب سے اٹھ کر باہر آئی ہوئی ہے اور ایک تم ہو نوابوں کی طرح 11 بجے اٹھ رہے ہو۔ میں نے تو رامین سے کتنی بار کہا کہ بیٹا ناشتہ کر لو، لیکن وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب بیٹھو جلدی سے، فریدہ بیگم نے آملیٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اور رامین کے برابر بیٹھ کر پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کان کے قریب جا کر کہنے لگا،
تو مجھے جگانے کے لیے تم نہیں آ سکتی تھی؟ وہ کہنے لگی میں تو آ رہی تھی، لیکن مما نے کہا کہ تمہارے اٹھانے پر وہ نہیں اٹھے گا، جب تک زیان اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھائے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، بہت گہری نیند سوتا ہے، اب میرا ہاتھ چھوڑے، کسی نے دیکھ لیا تو بری بات ہو جائے گی۔ شایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، تب تک زیان بھی کرسی سنبھال چکا تھا۔ ناشتہ کرتے کرتے وہ بار بار مسکراتے ہوئے کبھی شایان کو دیکھ رہا تھا تو کبھی رامین کو۔ کچھ دیر بعد فریدہ بیگم بھی آ کر زیان کے ساتھ بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ صبح سے میری جان کھا رہا ہے کہ میری بھابھی سے دوستی کروا دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے اور مجھے جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو میرے گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور زیان تو ہمارے گھر کی رونق ہے، اسی لیے تمہیں اس سے دوستی ضرور کرنی پڑے گی۔ رامین مسکرانے لگی اور کہنے لگی کیوں نہیں، یہ بالکل میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے۔ فریدہ بیگم کو تسلی ہو گئی، اسی لیے کہنے لگی کہ کروا دی نا میں نے تمہاری دوستی تمہاری بھابھی سے، آپ میری جان مت کھایا کرنا۔ زیان کہنے لگا مما پلیز بھابھی کے سامنے تو میری تھوڑی عزت رکھ لیں، آپ بھی سب کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں، اتنا بھی میں آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ رامین مسکرانے لگی اور کہنے لگی جو سب سے چھوٹے والے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی نہیں بھابھی صاحبہ، یہ آپ کی سوچ ہے، یہاں تو گنتی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ شایان بھائی ہیں مما کے لاڈلے، گھنٹوں باتیں کرتی ہیں ان سے، پورے خاندان کے قصے سناتی ہیں، اور یہاں میں مما کے ساتھ بیٹھتا نہیں کہ وہ کہتی ہیں چلو اٹھو جا کر ٹیسٹ یاد کرو، یاد کیا کہ نہیں۔ وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت 9 ماں اور بھائی کے بچوں کی طرح شکایتیں لگا رہا تھا۔ رامین ہنسنے لگی اور کہنے لگی آج کے بعد تم مجھ سے باتیں کر لیا کرنا۔ تو وہ کہنے لگا سوچ لیں یہ نہ ہو 4 دن میں آپ بھی تنگ آ جائیں، یہ تو نہیں کہیں گی کہ جاؤ جا کر ٹیسٹ یاد کرو۔ اس کی اس بات پر فریدہ بیگم اور شایان بھی ہنسنے لگے۔ رامین کہنے لگی نہیں میں ایسا نہیں کہوں گی۔ چند دن بعد ہی رامین نے کچن کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، حالانکہ فریدہ نے بہت منع کیا تھا کہ ابھی تو تمہاری مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا اور تم کچن میں چلی گئی، لیکن وہ کہنے لگی یہ گھر میرا ہے، کل بھی مجھے کام کرنا ہی ہے تو آج کیوں نہیں۔ فریدہ بیگم رامین کے آ جانے سے بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ رامین جب کچن سنبھال کر اپنے کمرے میں آئی تو شایان کا موڈ آف تھا، رامین کو دیکھ کر اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ رامین نے اپنے ہاتھوں پر لوشن لگایا اور پھر بیڈ کے پاس آ کر تکیہ درست کرنے لگی۔ شایان کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آنے لگا۔ جیسے ہی رامین تکیے پر لیٹی وہ کہنے لگا اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو، جاؤ جا کر گھر کی صفائی ستھرائی کرو، ایسا کرو پورے گھر کے جالے بھی اتار لو، دیواریں بھی صاف کرو۔ رامین اس کی بات سمجھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی یہی سوچ رہی ہوں کہ کل پورے گھر کی صفائی اچھے طریقے سے کروں۔ رامین نے جان بوجھ کر کہا۔ شایان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر رامین کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کر کے کہنے لگا سب کے خیال میں بہت اچھی بہو بننے کا شوق ہے، اچھی بھابھی بننے کا شوق ہے، اچھی بیوی بننے کا شوق نہیں ہے۔ شایان شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھی بیوی تو میں پہلے سے ہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا بالکل بھی نہیں، تم بالکل اچھی بیوی نہیں ہو، بہت انتظار کرواتی ہو، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مجھ سے جان چھڑوانے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ وہ کہنے لگی شایان پلیز ایسی بات نہ کیا کریں، ظاہری سی بات ہے گھر کا ماحول دیکھنے میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے وقت تو لگے گا اور آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہوں، تم موقع ہی کب دیتی ہو؟ اس وقت مجھے اب نیند آ رہی ہے، صبح آفس جانا ہوتا ہے اور تم ہو تب کمرے میں آتی ہو جب مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے، یار مجھے بھی تمہارا وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگی شایان ساری زندگی ہم نے ساتھ ہی تو گزارنی ہے، اچھا بتائیں کیا باتیں کرنی ہیں آپ نے مجھ سے؟ رامین بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا اب مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ سیدھا کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ رامین اس کا یہ رویہ دیکھ کر کہنے لگی اچھا یار کل سے جلدی آ جاؤں گی، پلیز اپنا منہ تو ٹھیک کریں۔ شایان کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بہت جلدی سے ہار مان جاتی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح نخرے نہیں دکھاتی تھی۔ شایان کہنے لگا وعدہ کرو اب تم مجھے تنگ نہیں کرو گی، اور کل سیٹرڈے ہے، رات کو ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ رامین کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن اگلے ہی روز شام کے وقت زیان کچن میں آیا۔ وہ کہنے لگا بھابھی کیا بنا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی آج تو میری چھٹی ہے،
آج میں تمہارے بھائی کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گی، تمہاری اور امی جی کے لیے میں نے کھانا بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگا اوف، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا کچھ اور پلان ہے۔ رامین کہنے لگی اب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا بھابھی، میں نے تو اپنے سب دوستوں کو کھانے پر بلا لیا، مجھے تو تھا کہ میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ان کو کھلاؤں گا، آپ مجھے بتا تو دیتی، اب پتہ ہے سب دوستوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ رامین کہنے لگی اوہو، یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا اور کیا، پلیز آپ بھائی کو منع کر دیں۔ رامین نے شایان کے نمبر پر بہت دفعہ کال کی، لیکن وہ ضروری میٹنگ میں تھا، اسی لیے اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ رامین کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی کیونکہ زیان کے دوستوں نے آنا تھا۔ جب شایان گھر پر آیا تو اسے کچن میں دیکھ کر تب کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی وہ زیان کے دوستوں کی دعوت ہے، اگر میں کھانا نہیں بناؤں گی تو وہ شرمندہ ہو جائے گا اپنے دوستوں کے سامنے، ہم کل چلیں گے نا؟ یہ سن کر شایان کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے میں چلا گیا، اور رامین کو لگا کہ معمولی سی ناراضگی ہے، وہ دور کر لے گی۔ اس نے کھانا بنایا، زیان کے دوست آ چکے تھے، اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا، لیکن خود بھی کھانا نہیں کھا پائی کیونکہ شایان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تاکہ اسے منا سکے، لیکن وہ بہت غصے میں سگریٹ پی رہا تھا۔ رامین کہنے لگی شام کے وقت ہی مجھے زیان نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کو دعوت دے چکا ہے، اتنا برا لگتا اگر میں اسے منع کر دیتی، بچہ ہے، اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلا لیا تو کیسے انکار کر دیتی؟ آپ مجھے بتائیں۔ شایان کہنے لگا ہاں، تمہیں سب کی فکر ہے، بس میری ہی فکر نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی فالتو انسان ہوں جس کی بات کی اہمیت تمہارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ تم جاؤ اور جا کر امی کو خوش کرو، زیان کو خوش کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں تمہاری منتیں کرتا رہوں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، تم باقی سب کو گھر میں خوش کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی شایان اچھا نا، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، میں زیان سے کہہ چکی ہوں کہ اگر دوبارہ سے اپنے دوستوں کو بلانا ہوا تو مجھے 3 دن پہلے بتانا، پلیز مان جائے نا۔ جیسے ہی رامین اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، شایان نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگا جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ بہت غصے میں تھا، رامین کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی، لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر لان میں رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اوپر کمرے کی گیلری سے زیان اسے ہی دیکھ رہا تھا، پہلے تو اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، اس کی نظر نیچے بینچ پر بیٹھی رامین پر پڑی جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا آخر اسے کیا ہوا، رات کے اس پہر وہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ نیچے آ گیا اور کہنے لگا بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھے بتائیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے۔ رامین رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا، شایان مجھ سے ناراض ہیں، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا میری وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگی تم نے ہمارا پلان جو خراب کر دیا تھا، دیکھو مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، شایان بہت غصہ کرتے ہیں، آئندہ تم کبھی بھی اپنے دوستوں کو دعوت دینے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کہتی ہیں تو میں بھائی سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں کیونکہ غلطی تو میری تھی، آپ کی تو نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کیے۔ رامین نے بھی اسے روکا نہیں، چھوٹا بھائی سمجھ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ شایان کے رویے سے اسے بہت دکھ پہنچا تھا۔ زیان کہنے لگا بھابھی آپ کیوں روئے جا رہی ہیں؟ مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے پتا ہوتا بھائی کو اتنا برا لگے گا تو میں کبھی بھی اپنے دوستوں کو نہ بلاتا۔ رامین کہنے لگی کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، چھوڑو تم اس بات کو۔ تو وہ کہنے لگا تو پھر آپ چپ ہو جائیں نا، آپ کے آنسو دیکھ کر مجھے برا لگ رہا ہے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ آج تک کبھی اس نے بڑی بہن کی محبت نہیں دیکھی تھی۔ جب اپنے دوستوں کے منہ سے سنتا تھا کہ ان کی بڑی بہنیں ہیں، مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی یہی خواہش تھی جو رامین کی شکل میں اب پوری ہوئی تھی۔ اسی لیے اسے فرمائشیں کرتا تھا اور وہ پوری بھی کر دیتی تھی۔ جب بھی کالج سے آتا تھا تو کہتا تھا بھابھی رات کو میں پاستا کھاؤں گا، تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہے میں بنا دوں گی۔ جیسے ہی وہ کچن میں شام کے لیے کھانا بنانے کے لیے جاتی تھی تو زیان بھی آ جاتا۔ بھابھی آپ کو بتاؤں بہت مزہ آیا آج مجھے کالج میں،
وہ ہمارے جو پروفیسر ہیں نا، وہ نظر کا چشمہ پہن کر آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بنا چشمے کے انہیں نہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور میں اپنی کلاس کا سب سے زیادہ شرارتی لڑکا ہوں۔ آج جب سر نے اپنا چشمہ ٹیبل پر رکھا اور خود بورڈ کی طرف مارکر سے کچھ لکھنے لگے تو میں نے چپکے سے ان کا چشمہ پکڑ لیا اور اپنے پاس چھپا لیا۔ سچی اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں۔ وہ سارے قصے جب تک اسے سنا نہیں لیتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا۔ رامین کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی اتنی شرارتیں کرتے ہو؟ تم سوچو اگر پکڑے جاتے تو کیسی شامت آتی؟ تو وہ ہنسنے لگتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، پکا کھلاڑی ہوں، کچا تھوڑی ہوں۔ تو پھر ایک آنکھ دبا کر وہ ہنسنے لگتا۔ اس کے ساتھ رامین کا وقت اچھا گزر جاتا تھا، لیکن آج شایان کے رویے نے اس کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے سو جاؤں؟ آپ میری وجہ سے رو رہی ہیں۔ رامین کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہاری وجہ سے کیوں رہوں گی؟ بس ایسے ہی، میں ویسے بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر شایان کو مناؤں گی تو وہ مان جائیں گے۔ وہ کہنے لگا بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، جب غصہ آ جاتا ہے نا تو جلدی نہیں جاتا۔ پھر رامین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ زیان کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا بھابھی آئی ایم سوری۔ تو وہ کہنے لگی زیان پلیز مجھ سے بار بار سوری مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا اچھا آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو بڑے مزے کی آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں، آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور مجھے بھی سکون سے نیند آئے گی۔ میں بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ لیکن رامین کہنے لگی نہیں رات بہت ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا باہر سب کھلا ہے اور اتنی بھی رات نہیں ہوئی، چلے نا پلیز۔ یوں تو گاڑی بھی موجود تھی اور ڈرائیور بھی، لیکن زیان موٹر سائیکل ہی چلاتا تھا اور اسی پہ کالج آتا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس نے اسے آئس کریم کھلائی، کافی دیر اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ رامین کا موڈ واقعی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شایان 3-4 سگریٹ پینے کے بعد اپنے غصے پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ پھر اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے رامین کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کھانا بنانے کے لیے تو زیان نے کہا تھا، اور دیکھا جائے تو زیان کو کون سا پتا تھا کہ ہمارا کیا پلان ہے۔ اس نے رامین کو بہت برے طریقے سے ڈانٹ دیا تھا۔ پہلی بار اس نے اس طرح کا رویہ اس کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے اندر اب اسے پشیمانی ہونے لگی تھی۔ یہ سوچا کہ باہر جا کر اسے منانا چاہیے۔ وہ کتنی منت سماجت کرتی رہی، لیکن اس وقت شایان کا غصہ دماغ پر چڑھا ہوا تھا۔ اب سوچنے لگا نئی نئی شادی ہوئی ہے، اسے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ جب شایان غصے میں پاگل ہو جاتا تھا تب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ لیکن اب احساس ہوا تو فوراً سے کمرے سے باہر نکلا۔ دیکھا تو وہ لاؤنج میں نہیں تھی۔ پھر وہ لاؤنج سے باہر نکلا تو بائک کی جگہ خالی تھی، یہاں تک کہ چوکیدار بھی کوارٹر میں جا چکا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔ شایان کا کمرہ نیچے تھا اور اس کی والدہ کا بھی، البتہ زیان اوپر کے پورشن کے کمرے میں رہتا تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا جب موٹر سائیکل اس کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زیان مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے مزاج کے ہو، تم نے میرا موڈ بالکل ٹھیک کر دیا۔ اسے رامین کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا مانتی ہے نا پھر کہ میں سب سے زیادہ بیسٹ ہوں؟ ہاں بھائی مان گئی، چلو جلدی سے دروازہ کھولو، کسی کو پتہ چل گیا نا کہ ہم لوگ رات کو آوارہ گردی کرنے گئے تھے تو بہت برا لگے گا۔ یہ سن کر شایان حیران تھا کہ جس رامین کی خاطر وہ اس قدر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اسے تو اس کے غصے کی، اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو مزے سے گھوم پھر رہی ہے۔ وہ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ جب رامین دروازہ کھول کر اندر آئی تو تب تک شایان جا چکا تھا۔ رامین نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر آ گئی۔ کمرے میں آئی تو شایان لیٹ چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آدھی رات تک شایان جاگتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ وہی بے وقوف تھا جو رامین سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اسے تو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اسے بس اچھی بہو بننا ہے، اچھی بھابھی بننا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے آفس کے کپڑے بیڈ پر پڑے تھے، اس کا بٹوا، اس کی گھڑی، ہر چیز پڑی تھی، ورنہ روزانہ صبح اٹھ کر رامین اسے خود اٹھاتی، اسے پوچھتی تھی کہ وہ کیا پہنے گا۔ آپس میں ان کی تیاری کے دوران محبت کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھی اور تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی رہتی تھی۔ لیکن آج وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر شایان کو اور بھی غصہ آیا۔ بہرحال وہ نہانے چلا گیا۔
یہاں تک کہ پھر وہ تیار بھی ہو گیا، لیکن تب بھی وہ کمرے میں نہیں تھی، حالانکہ روز ٹائی وہی پہناتی تھی۔ یہ نہیں کہ شایان کو ٹائی پہننی نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگتا تھا۔ اس نے غصے سے رامین کو پکارا تھا تو وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی جی کہیے، تو وہ کہنے لگا ٹائی کون پہنائے گا؟ احساس نہیں ہے تمہیں کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں؟ بڑے غصے سے اس نے یہ بات رامین سے کہی تھی۔ رامین اندر تک ڈر گئی تھی، آنکھیں چراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے گلے میں ٹائی پہنائی۔ بڑے غصے سے وہ اسے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے ابھی تک منایا نہیں، دوبارہ سے ایکسکیوز بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے، میں اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ دوسری جانب رامین نے پہلی بار اس کا یہ لہجہ دیکھا تھا، اسی لیے ڈر کے مارے کچھ نہیں بولی کہ کہیں اس کی بات اسے مزید غصے میں مبتلا نہ کر دے۔ آج تک نہ کبھی اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تھا اور نہ ہی اس کے والد نے کبھی اس انداز میں بات کی۔ ٹائی پہناتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ شایان کے غصے سے بھری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا میرے لیے ناشتہ مت بنانا۔ وہ اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی شایان معاف کر دے مجھے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پرواہ ہے میری؟ تو وہ کہنے لگی پوری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، بار بار یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں ایسی غلطی کیوں ہوتی ہے۔ اس وقت رامین کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ شایان کو لگا ڈرامہ کر رہی ہے، رات کو تو زیان کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی اور اب اس کے سامنے ناٹک کر رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، زیان اسے زبردستی لے کر گیا تھا اور وہ تو لان میں بیٹھی رو ہی رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے منافقت اور منافق لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور رامین اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ رات کو روتے ہوئے رامین نے شایان کی منت سماجت کر کے اسے منا لیا تھا، پھر اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر بھی گئی تھی۔ پورا دن اس کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اس کی شادی کو 1 مہینہ گزرا تو اس کے مائکے سے فون آنے لگے کہ رامین کو کچھ دن کے لیے ہمارے گھر بھیج دیں۔ رامین کو فریدہ بیگم نے تو اجازت دے دی، اب اجازت بس شایان سے مانگنی تھی۔ وہ آفس جا رہا تھا تو اس کی ٹائی باندھتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ شایان میں امی کے گھر چلی جاؤں؟ وہ کہنے لگا ہاں جلدی جاؤ، لیکن دیکھو پلیز میرے آنے سے پہلے واپس آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور اپنے قریب کر چکا تھا تو وہ کہنے لگی پلیز مجھے تو 2 دن رہنے دینا، امی ابو میرے بھائی بھابھی چھوٹی بہن سبھی مجھ سے اداس ہیں۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں، میں بھی تو تمہارے بغیر اداس ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ زندگی کے 22-23 سال تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں تو گزارے ہیں، اب میری باری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ رامین کہنے لگی پلیز 2 دن کی تو بات ہے، میں فون پر آپ سے باتیں کروں گی نا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلدی سے اس سے پیچھے ہٹا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی۔ شایان یکدم بدلنے والے رویے پر حیران بھی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کرو۔ اس بار اس کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ وہ تو حیران رہ گئی، ابھی تو وہ پوچھ ہی رہی تھی، بات ہی کر رہی تھی کہ وہ بھڑک اٹھا۔ وہ کہنے لگا میری پناہ سے 2 کے بجائے 10 دن رہ کر آؤ، یا ایسا کرو نا وہیں رہو، جب جی بھر جائے تو مجھے فون کر دینا، تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ تو حیران رہ گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شایان کس مزاج کا انسان ہے۔ وہ مائکے گئی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر شایان بڑا خوش تھا، سوچ رہا تھا کہ اس کا ایسا رویہ ہی رامین کے لیے ٹھیک رہے گا، کبھی وہ اس کی ہر بات مانے گی۔ لیکن چند روز بعد رامین کے گھر والے اور کزن اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔ اس دن اس نے چائے کی دعوت کی تھی، لیکن جاتے ہی وہ فریدہ سے پوچھ کر رامین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ رات کو چھوڑ دیں گے۔ فریدہ بیگم نے بھی اجازت دے دی، لیکن رامین نے کہا کہ میں پہلے فون کر کے شایان سے بات کر لوں۔ تو وہ کہنے لگی جب تم نے اپنی ساس سے پوچھ لیا ہے تو شایان بھائی کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہتے، بس چلو ہمارے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ رات کو وہ ان سے کہتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، شایان آنے والے ہوں گے، لیکن اس کے کزن دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، سب لوگ اس کے مائکے میں ہی بیٹھے تھے۔ اس کی والدہ کہنے لگی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، کچھ نہیں کہتا شایان تمہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا، ایک بار بھی تم رہنے نہیں آئی۔ لیکن دل ہی دل میں رامین بڑی پریشان تھی۔ رات اس کی والدہ نے اسے وہیں روک لیا اور فریدہ بیگم سے فون پر کہہ بھی دیا تھا کہ وہ صبح رامین کو گھر بھجوا دیں گی۔ انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ رات کو شایان سے بھی کہہ دیا تھا
کہ رامین صبح آ جائے گی۔ انہیں لگا یہ بات ایک معمولی سی ہے، لیکن شایان کے اندر آگ اس بات کی لگی تھی کہ رامین اس سے اجازت لے کر کیوں نہیں گئی، پوچھا کیوں نہیں، اور گئی ہی کیوں؟ کیا اس کے نزدیک شایان کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ پوری رات وہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ صبح وہ آفس جا چکا تھا۔ پورا دن آفس میں پورے اسٹاف کی شامت اس کے ہاتھوں سے لگی تھی۔ اتنے غصے میں تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب گھر آیا تو رامین کو فریدہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا دیکھا۔ رامین اس کا خراب موڈ دیکھ کر گھبرائی تھی۔ پھر کمرے میں گئی تو جیسے ہی اس کا کوٹ اتارنے لگی تو اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دیے اور کہنے لگا، دفع ہو جا یہاں سے، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ اپنی مرضی سے اپنے باپ کے گھر گئی تھی نا، واپس کیوں آئی ہو اب؟ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ پھر رامین کہنے لگی، شایان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے خالہ ساتھ کزنز آ گئے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، 3 دن میں واپس جا رہے تھے، بس ایک رات ہی تو رکی تھی میں۔ تو وہ کہنے لگا، ایک رات وہاں رکی ہو، بات ایک رات کی نہیں ہے، بات میری اہمیت کی ہے جو تمہاری نظروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں فون کرنے لگی تھی، لیکن وہ تو کہنے لگا کہ لیکن کیا تو نہیں نا، مجھ سے بات تو نہیں کی، مجھ سے پوچھا تو نہیں، اجازت بھی نہیں لی۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے اماں سے اجازت لی تھی، انہوں نے کہا تھا چلی جاؤ، وہ شایان سے بات کر لیں گی۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تو دفع ہو جاؤ نا یہاں سے، اماں کے پاس رہو جا کر، میرے پاس مت آنا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، شایان معاف کر دو مجھے پلیز۔ تو وہ کہنے لگا، یہاں سے چلی جاؤ، بلکہ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، اپنی منمانیاں کرتی ہو، منہ اٹھاتی ہو، جہاں جی چاہتا ہے چلی جاتی ہو۔ ایک ذرا سی بات تھی، لیکن شایان اس کو کھینچنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ ذرا سی بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کیا میں اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی؟ اس بار رامین کا لہجہ بھی اونچا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے تم تمیز سے بات کرو۔ وہ کہنے لگی، میں تھک گئی ہوں آپ کی منت سماجت کرتے کرتے، خدا کے لیے شایان آپ ایک عام انسان کی طرح رہا کریں جس میں تھوڑا سا تحمل بھی ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب تو تمہیں مجھ میں بڑی خامیاں نظر آنے لگی ہیں، میں تمہیں برا لگنے لگا ہوں تو ٹھیک ہے، تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ نکلو یہاں سے، میرے گھر سے باہر، کیونکہ تم یہاں پر صرف میری وجہ سے ہو۔ جن رشتوں کو تم نبھا رہی ہو نا، وہ میری وجہ سے ہیں۔ اگر آج میں تمہیں چھوڑ دوں تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ وہ بہت اونچے لہجے میں بول رہا تھا تو اس کی آواز سن کر کمرے میں فریدہ بیگم آ گئی۔ وہ شایان کو غصے میں دیکھ کر کہنے لگی، شایان کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بہت اکڑ ہے اس لڑکی کے اندر، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے۔ اگر اس نے اپنی منمانیاں کرنی ہے تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ اسے لگتا ہے نا کہ اسے عزت ملے گی میرے بغیر، اس کے گھر والوں سے اسے اچھا سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، دفع ہو جائے، چلی جائے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے چھوڑنے کے بعد اسے کون عزت سے رکھتا ہے۔ فریدہ بیگم تو اب تک سمجھ ہی نہیں پائیں کہ بات ہوئی کیا ہے، جب شایان نے غصے میں کھڑے کھڑے رامین کو 3 طلاقیں بھی دے دی۔ وہ کہنے لگا جاؤ اب، نکلو یہاں سے باہر۔ یہ سن کر فریدہ بیگم تو یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے، اور رامین تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ذرا سی بات پر 3 طلاق! وہ تو وہیں زمین بوس ہو چکی تھی، سکتے کی کیفیت میں تھی، وہیں زمین پر بیٹھی مسلسل آنسو بہانے لگی، بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے شایان؟ آپ نے مجھے طلاق کیوں دے دی؟ میری غلطی کیا تھی؟ کیا ایک لڑکی کا مائکے جانا جرم ہے؟ آپ مجھے خرید کر تو نہیں لائے تھے، 10 لوگوں میں باعزت طریقے سے بیاہ کر لائے تھے، اور نکاح نامے پر کہیں نہیں لکھا، نہ شریعت میں کسی نے یہ بات کہی ہے کہ لڑکی شادی کے بعد اپنے خاندان والوں سے لا تعلقی کر لے ورنہ اسے طلاق ہو جائے گی۔ رو رو کر رامین یہ باتیں کر رہی تھی، جبکہ غصے سے بھبرا ہوا شایان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بند رکھو اپنی زبان، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ شوہر کی مرضی، اس کی اجازت تمہارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ تمہیں لگتا ہے تم جو کرو گی میں چپ چاپ سہتا رہوں گا؟ شوہر ہوں تمہارا، شوہر، جیسی قدر دو گی تو ہی میری بیوی بن کر رہو گی۔ دور ہو جاؤ اب میری نظروں سے، سمجھی؟ شایان کی ماں بھی وہیں پر موجود تھی۔ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو طلاق دیتا دیکھ کر
فریدہ بیگم کا ہاتھ تو سیدھا اپنے کلیجے پر گیا. کہنے لگی ہائے میں مر گئی. یہ کیا کر دیا تم نے شایان. کچھ خدا کا ہی خوف کر لیتے. چھوٹی سی بات پر کون طلاق دیتا ہے. رامین تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. شایان کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. سب سے پہلے تو ایک زوردار تھپڑ فریدہ بیگم نے شایان کے منہ پر مارا اور پھر اسے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے تجھے. جانتا بھی ہے تو نے کیا حرکت کی ہے. وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر رامین کو فرش سے اٹھاتی اپنے کمرے میں لے گئی تھی. اپنے سینے سے لگا کر حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں میرا بچہ روتے نہیں ہے. چپ کر جاؤ. کچھ بھی نہیں ہوا. میں ہوں نا. میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی. بس تم رونا بند کرو. شایان کا غصہ اس حد تک بڑھ جائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. مگر دیکھنا کیسے میں اس کو سیدھا کرتی ہوں. رامین روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب کیا فائدہ آنٹی. آپ کیا ٹھیک کریں گی. شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے اور میں طلاق کا دھبا لے کر بیٹھ چکی ہوں. شایان سے میں نے جتنی محبت کی ہے شاید ہی کوئی اور عورت ان سے کرتی. مگر دیکھیے آپ کے بیٹے نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا. رامین رو رہی تھی. فریدہ بیگم سے اپنی بہو کا یہ رونا دیکھا نہ گیا. وہ دوبارہ واپس شایان کے کمرے میں آئی. کمرے کا دروازہ بند کر کے دبی دبی غراہٹ سے اسے کالر سے پکڑ کر کہنے لگی یہ کیا حرکت کی ہے تو نے. جانتا بھی ہے تیری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی خاندان بھر میں تمہارے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہی مگر ہر رشتہ دار کا یہی کہنا تھا کہ ہم زیان کو تو رشتہ دے دیں گے لیکن کبھی بھی آپ کے بڑے بیٹے کو نہیں دیں گے. وہ غصے کا کتنا تیز ہے کیا ہم جانتے نہیں ہیں. یہ سن کر شایان کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت غیرت تو آ رہی تھی مگر غصے سے ببھر کر ایک مرتبہ پھر بولا کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ گھما پھرا کر بات مجھ پر ہی لانا چاہتی ہیں. رامین کو کوئی نہیں سمجھائے گا. اس نے کیا حرکت کی ہے. میں اس کا شوہر ہوں. اس کا مجازی خدا ہوں. اتنی محبت کرتا تھا میں اس سے. آپ میری آنکھوں میں اس کے لیے محبت نہیں دیکھتی تھی. اس کے باوجود وہ اپنے رشتہ دار اور اپنے خاندان والوں کو دیکھ لیں سب کچھ بھول جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے میں نے ابھی تک اس سے اس بات کے بارے میں پوچھا تک نہیں کہ ایک رات یہ 12 بجے زیان کے ساتھ باہر سے آوارہ گردیاں کر کے واپس لوٹ رہی تھی. اگر میرے علاوہ کوئی اور شوہر ہوتا تو بتائیے کیا کرتا. وہ جتنا بھی مثبت سوچ رکھنے والا ہو اچھا سوچتا ہوں اس کے باوجود جب اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھے گا تو یقیناً الزام تراشی تو کرے گا نا. مگر مجھے اس پر اعتبار تھا. زیان پر اعتبار تھا. میں کچھ بھی نہیں بولا مگر اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے رامین پر شدید غصہ آ رہا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے سامنے کھڑے کر کے ذلیل کرتا جاؤں. فریدہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی. تم اب اس کمرے سے باہر نہیں آؤ گے. تبھی آنا جب تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو چکا ہو اور تم پچھتاؤ گے. رامین کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی. جب اپنی ہی دھن میں گنگناتا انگلی پر بائک کی چابی گھماتا زیان گھر میں داخل ہوا. فریدہ بیگم کے کمرے سے آتے ہوئے رامین کے رونے کی آوازیں سن کر اس کے قدم ٹھٹکے تھے. ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا. سامنے رامین کو روتا دیکھ کر اس کی بھی ہوائیاں اڑی تھی. آج سے پہلے اس نے رامین کو ایسے روتا نہیں دیکھا تھا. یہی سوچنے لگا کہ شاید دونوں میں کافی زیادہ جھگڑا ہو چکا ہے. زیان کو بھی غصہ آ چکا تھا. بھابھی کے پاس آ کر کہنے لگا بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو. بھائی نے پھر سے کچھ کہہ دیا. ایک تو بھائی بھی نہ پتہ نہیں کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں. نہ ان کا مزاج مجھ سے ملتا ہے نہ ہی امی سے. عجیب ہی مخلوق ہیں. جب تک ابا مرحوم زندہ تھے وہ بھی ایسے نہیں تھے. یہ تو پتہ نہیں کس نحوست بھری گھڑی میں پیدا ہو گئے. وہ کسی طرح منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رامین کو ہنسانا چاہتا تھا مگر رامین روتے ہوئے زیان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی زیان تمہارے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے. فریدہ بیگم بھی تبھی اس کمرے میں آ چکی تھی. زیان تو غصے سے بپھر اٹھا تھا. کیا ہوا ہے. طلاق کیوں دی. ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا آپ نے جو وہ طلاق ہی دے بیٹھے. فریدہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے کو چپ کروانے لگیں کہ خبردار جو آواز گھر سے باہر نکلی مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے. مگر وہ خود کو چھڑواتا سیدھا شایان کے سامنے جا کر کھڑا ہو چکا تھا. غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہر ایک چیز کو فرش پر مارنے کے بعد کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے بھائی. کیا بگاڑا ہے رامین نے آپ کا. کتنی محبت کرتی ہیں وہ آپ سے. ارے جان نچھاور کرتی ہیں اور آپ نے طلاق دے دی.
ہر وقت وہ آپ کی پسند ناپسند کے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں۔ ارے ان کا بس چلے تو وہ سانس بھی آپ کی مرضی سے لیں، مگر آپ کس قدر بے قدر انسان ہو۔ آپ تو رامین جیسی لڑکی کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ غصے سے بپھرا زیان بھی بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر شایان اگلے ہی پل اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑ گیا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے یہ سب کچھ کہنے والا؟ تجھے اتنی اجازت کس نے دی کہ میرے سامنے بولے؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس وقت جو بھی رامین کا حمایتی میرے سامنے آئے گا میں اسے کاٹ کے کھا جاؤں گا، سمجھے؟ بلکہ تم لوگ تو سارے ہی رامین کی جے جے کار کرنے والے ہو۔ میں ہی چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ اتنا کہہ کر غصے میں شایان اس گھر سے نکل چکا تھا۔ فریدہ بیگم تو اپنا سر پکڑ کر رہ گئی، اور یہی سب کچھ ہو کیا رہا تھا؟ ایک دم سے یہ کیسی مصیبت سر پر آن پڑی۔ کچھ دیر بعد رامین اٹھی اور کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ فریدہ بیگم نے جب اسے سامان پیک کرتے دیکھا تو سیان سے کہنے لگی، سیان بیٹا روکو اسے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تماشا لگ جائے گا پورے خاندان میں۔ وہ جو خود پریشان بیٹھا تھا کہنے لگا، امی یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کیسا تماشا؟ اصل تماشا تو شایان بھائی لگا چکے ہیں، ہم سب تو بس اب اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ پتہ نہیں کن ہواؤں میں رہتے ہیں یہ۔ زیان کو بھی جب یوں بولتے دیکھا تو فریدہ بیگم خود ہی اٹھ کر رامین کی طرف گئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، بیٹا تجھے خدا کا واسطہ اس گھر سے مت جا، یہ مجبوری کے ہاتھ بندھے ہیں۔ اگر تو مجھے ماں کا درجہ دیا ہے تو اس ماں کی فریاد سن لو، اس گھر سے باہر قدم نہ نکالنا ورنہ بہت ضلالت ہو جائے گی۔ رامین نے اپنی ساس کو یوں روتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگی کہ نہیں آنٹی، آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں؟ اس میں آپ کا کیا قصور؟ اب میں اس گھر میں کیسے رہوں؟ جہاں میرے شوہر نے میرے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے، یہاں پر تو رہنے کا حق بھی کھو چکی ہوں میں۔ ابھی اپنی امی کو کال کروں گی، وہ لوگ مجھے لینے آ جائیں گے۔ مگر فریدہ بیگم فوراً سے اس سے فون لے چکی تھی، کہنے لگی نہیں کوئی کال نہیں ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس چپ ہو جاؤ تم۔ میں کچھ بھی کروں گی، مفتیوں کے پاس جاؤں گی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ رامین بھی اپنی ساس کو روتا دیکھ کر خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے 2 دن وہ ساس کے کمرے میں ہی رہی۔ اسی شام جب شایان گھر واپس لوٹا تو کافی شرمندہ تھا، اس کا غصہ تو اسی رات ہی ختم ہو چکا تھا۔ مگر شرمندگی کی وجہ سے وہ چلا گیا تھا۔ جو کچھ وہ رامین کے ساتھ کر گزرا تھا وہ غلط تھا۔ شرمندگی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ مگر جب گھر آتے اس نے رامین کو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو جیسے اس کی ہمت بحال ہو گئی۔ اگلے پل گھٹنوں کے بل رامین کے پاس بیٹھ گیا، رو رو کر کہنے لگا کہ رامین مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے کر گیا، مگر میں شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، وہ سب کچھ غلطی میں ہوا تھا، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میں اپنی ماں کے سامنے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، تم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر مت جانا، جہاں بھی جاؤ مجھے ساتھ لے کر جانا۔ رامین اگلے ہی پل منہ پھیر چکی تھی، فوراً صوفے سے اٹھ گئی اور کہنے لگی، میرا آپ سے اب کوئی رشتہ نہیں، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ میری ساری محبت جو میں نے آپ سے کی میرے منہ پر ماری جا چکی ہے، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ایک مرتبہ پھر شایان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ رامین کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، تم ابھی میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، تمہیں سمجھاؤں گا، تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ، میں جانتا ہوں تمہیں کیسے منانا ہے۔ وہ رامین کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا تو فریدہ بیگم بیچ میں آ گئی تھی، اپنے بیٹے کو بہو سے دور چھٹک کر کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے شایان؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ طلاق دے چکے ہو تم، یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے تمہارا۔ مگر شایان ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، کیسی طلاق؟ کون سی طلاق؟ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہماری۔ میں نے وہ سب کچھ غصے میں کیا تھا، غصے میں وہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے، اور غصہ تو حرام ہے، غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ رامین شوہر کے منہ سے یہ سن کر اپنا ہاتھ غصے سے جھٹک گئی اور کہنے لگی، بس کرتے شایان، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے
کسی شخص کو جو ہنسی خوشی پیار سے رہ رہی ہو اور پیار میں طلاق دے دے؟ لوگ غصے میں ہی طلاق دیتے ہیں اور رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ شایان وہیں پر بت بنا کھڑا رہ چکا تھا، جبکہ رامین اپنی ساس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تب زیان بھی وہیں پر آ گیا۔ ایک نظر شایان نے رامین کو دیکھا اور پھر زیان کو۔ اگلے ہی پل نہ جانے اسے کیا سوچی، کہنے لگا، نہیں رامین، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بے شک طلاق ہو گئی ہے، لیکن تم دوبارہ میرے نکاح میں ہوگی، سمجھی؟ مجھے پتا ہے تمہیں واپس کیسے اپنانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جو کچھ بولا، وہاں کھڑے سبھی لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ شایان کہنے لگا کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا، وہ بھی زیان سے۔ تم زیان سے نکاح کر لو، پھر یہ تمہیں طلاق دے گا اور میں تم سے دوبارہ شادی کر لوں گا۔ زیان کے سر پر تو آسمان ہی گویا ٹوٹا تھا۔ رامین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ فریدہ بیگم بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ بات تو ٹھیک تھی۔ رامین نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے زیان کو ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، جبکہ زیان کا بھی یہی کہنا تھا، مگر ساس کہنے لگی، تم دونوں سگے بہن بھائی تھوڑی ہو، خونی رشتہ تو نہیں ہے نا تمہارا، زبانی کلامی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بس جو کچھ شایان کہہ رہا ہے وہی ہوگا۔ رامین بھی مجبور تھی۔ اگر وہ طلاق کا دھبا لے کر مائکے جاتی تو اس کی زندگی بالکل ہی سیاہ ہو کر رہ جاتی۔ وہی بہتر تھا کہ وہ یہ حلالہ کر لے تو دوبارہ شایان سے ہی نکاح کر لے، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے والی تھی۔ کہیں نہ کہیں رامین تو مان ہی چکی تھی، مگر زیان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ وہ غصے سے پہلی مرتبہ اس قدر دھاڑا تھا، مگر فریدہ بیگم نے اپنے سر کی قسم دی کہ بس اب اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تمہیں اپنا خون نہیں بخشوں گی۔ مجبوراً صحیح، مگر عدت پوری ہوتے ہی یہ حکم صادق کر دیا گیا کہ اب زیان اور رامین کا نکاح کیا جائے گا۔ شایان تو بہت خوش تھا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے وہ رامین کے پاس آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے، پھر بھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا، بس تم فکر مت کرو، چند روز کی بات ہے، مجھے تم پر اور زیان پر پورا بھروسہ ہے، بس 2-3 دن یہ نکاح رہے گا اور پھر میں دوبارہ تم سے نکاح کر لوں گا، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تم پر غصہ بھی نہیں کروں گا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک مرتبہ پھر اسے شایان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہیں فریدہ بیگم باہر کھڑے زیان کو سمجھا رہی تھی کہ اب ایک بیٹے نے تو تماشا لگا دیا تھا، اب تم کوئی تماشا نہ کھڑا کرنا، چپ چاپ کمرے میں جاؤ، کیونکہ تم دونوں کا حلالہ کیا گیا ہے اور یہ حلالہ صرف زبانی کلامی قبول کرنے سے نہیں ہوا کرتے، سمجھے؟ تو زیان کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے بس قسمیں اور وعدے دے کر مجبور کرنا ہی سیکھا ہے، بھائی نے بھی یہی کیا اور آپ نے بھی۔ میں نہیں جا رہا اس کمرے میں، نکاح کروانا تھا نا آپ لوگوں نے، کروا لیا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، بس کہیں بھی چلا جاؤں گا، اپنے دوستوں کے فلیٹ میں رہ لوں گا، مگر اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ شایان جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اپنے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ شایان کو تھپڑ مار کر اسے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، خبردار جو تم نے اس گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو، سمجھے؟ چپ چاپ تم کمرے میں جاؤ گے، مجھے اپنی بیوی کا حلالہ چاہیے، اس کے بعد جہاں مرضی دفع ہونا ہو جانا۔ شایان شاید دنیا کا پہلا شوہر تھا جو اپنے چھوٹے بھائی کو خود گریبان سے پکڑ کر اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا اور باہر سے کمرہ لاک کر دیا۔ بیڈ پر بیٹھی رامین الگ پریشان تھی۔ زیان غصے سے رامین کو دیکھنے لگا، بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا، اپنی شیروانی کھول کر اس نے اچھال کر دور پھینکی۔ رامین کے سامنے آ کر کہنے لگا، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نہ کرتی تو یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ جانتی بھی ہیں آپ میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کھیلا گیا ہے، اگر آپ اپنے مائکے چلی جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، مگر میں آپ کو بخشوں گا نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے غصے سے اس کا دوپٹہ دور اچھالا تھا۔ زیان جس قدر غصے میں تھا، اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ رامین کو جھنجھوڑ کر اسے باتیں سنائے اور اسے کمرے سے باہر بھیج دے، مگر جب اس نے رامین کو اپنے حصار میں لیا تو وہ مارے خوف کے کپ کپا رہی تھی، شرمندہ تھی، سر جھکائے ہوئے تھی۔ ایک دم سے زیان کو بھی ایک دھچکا سا لگا، بھلا اس میں رامین کا قصور ہی کیا تھا؟
یہ سب کچھ تو بھائی کے کہنے پر ہی ہو رہا تھا۔ بھلے وہ غصے میں تھا مگر رامین کو وہیں چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساری رات وہ صوفے پر بیٹھے سر پکڑ کر ہی گزار گیا، جبکہ رامین بیٹھی روتی رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب رامین بیٹھے بیٹھے سو گئی اور زیان بھی صوفے پر ٹیک لگا کر سو چکا تھا۔ دن کے 10 بج چکے تھے اور شایان صبح اٹھتے ہی بار بار امی سے کہہ رہا تھا کہ یہ دروازہ ابھی تک کیوں نہیں کھلا۔ رامین کو کہیں باہر نکلے، مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ فریدہ بیگم بڑے پیار سے اس کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب کئی طرح کے وسوسے شایان کے ذہن میں آنے لگے تو اس نے دھڑ دھڑا کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازہ اٹھ کر زیان نے کھولا تھا۔ وہ زیان کو دھکا دے کر اندر گھسا۔ سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی رامین کو دیکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کہنے والا تھا کہ اٹھو، مجھے ناشتہ بنا کر دو، مگر اس سے پہلے ہی زیان اس کے بازو کو پکڑ کر کمرے سے باہر لا چکا تھا۔ دروازہ دھیرے سے بند کر کے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جب وہ سو رہی ہیں تو آپ کس کی اجازت سے کمرے میں گھس کر ان کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ مت بھولیں کہ وہ میری بیوی ہے۔ جس حق سے زیان بولا، شایان کو لگا کہ جیسے وہ اندر تک جل چکا ہے۔ زیان کو یہی طریقہ ٹھیک لگا تھا اپنے بڑے بھائی کو سبق سکھانے کا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا شایان کہنے لگا، صرف چند دنوں کے لیے وہ تمہاری بیوی ہے، بلکہ حلالہ ہے، سمجھے؟ مگر زیان انتہائی ٹھٹائی سے اپنے کان کو کھجا کر کہنے لگا، نہیں، جب تک وہ میری بیوی ہے آپ کا کوئی کام نہیں کریں گی۔ فریدہ بیگم نے دونوں بھائیوں کو آ کر ایک دوسرے سے الگ کیا تھا۔ کہنے لگی کہ بس، میں تم دونوں کے بیچ اب کوئی تکرار نہ سنوں۔ بس 2-3 دن کی تو بات ہے، زندگی واپس معمول پر آ جائے گی۔ اور وہ یہ کہہ کر شایان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، جبکہ زیان نے ایک نظر رامین کو دیکھا۔ معصوم سی بھولی بھالی سی لڑکی، اسے ایک پل کو اس پر ترس آیا۔ 2 دن بعد شایان کو ایک ضروری کال آ گئی۔ ایک موقع کے لیے اسے اسلام آباد جانا تھا، جہاں پر فورن کنٹری سے آنے والے کلائنٹس کے ساتھ اسے ہی ڈیل کرنا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو کافی پریشان تھا۔ کہنے لگا، آج شام ہی مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے اور 1 مہینے سے پہلے واپسی ناممکن ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ رامین سے نکاح کر کے ہی جاؤں گا، مگر اب مجھے لگتا ہے مجھے 1 مہینے بعد ہی واپس آ کر رامین سے نکاح کرنا پڑے گا۔ فریدہ بیگم بھی کچھ پریشان ہوئی تھی، جبکہ رامین کے بھی چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی، جبکہ زیان مطمئن کھڑا تھا۔ اور فریدہ بیگم کہنے لگی، بیٹا پریشانی کیا ہے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری بیوی یہاں پر امانت ہے۔ ارے میرا مطلب ہے تمہاری ہونے والی بیوی یہاں پر محفوظ ہے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب تم واپس آؤ گے تو فوراً یہ شادی تم سے کر لے گی۔ شایان نے مسکرا کر رامین کو دیکھا تھا، پھر سامان پیک کر کے جانے لگا تو جانے سے پہلے زیان کے پاس آ کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور یہ بولا کہ دیکھو، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تمہیں اولاد کی طرح مانا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے تم میری امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ تم رامین کو اپنے پاس میری امانت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا، جبکہ رامین معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دونوں شروع میں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے، مگر دھیرے دھیرے زیان کا رویہ رامین کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ جب وہ صبح یونیورسٹی کے لیے نکلتا تو اس سے پہلے ہی اس کے کپڑے پریس ہو کر موجود ہوتے۔ اس کے نوٹس بنانے میں رامین اس کی مدد کر دیا کرتی۔ دھیرے دھیرے آپس میں ان کا پہلے جیسا دوستانہ رویہ پھر سے بحال ہونے لگا۔ یہ 1 مہینے کا وقت کب تتلی بن کر اڑ گیا، دونوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ مگر ایک شام جب رامین کو تیز بخار ہو گیا تو وہ وہیں بیڈ پر سو چکی تھی۔ تیز طوفانی بارش اور ہواؤں کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آندھی طوفان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ جس وقت زیان گھر آیا تو گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سیدھا بیڈ کی طرف گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ رامین بیڈ پر موجود ہے۔ وہ ایک طرف بستر میں سو گیا کہ جب اسے اپنے پاس سانس لیتے ایک وجود کا احساس ہوا۔ جسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو رامین، جو بخار میں تپ رہی تھی، اس کے قریب آ گئی، اس کے سینے سے لگ کے وہ جیسے اس کے وجود کی گرمائش محسوس کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو پورے وجود میں ایک بجلی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زیان نے اسے خود سے دور کیا، مگر
اس کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے۔ اگلی صبح جب رامین کی آنکھ کھلی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، جبکہ زیان بھی فوراً اپنا رخ موڑ گیا۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا دونوں ہی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ زیان اس سے معذرت کرنے لگا اور وہ گھبراتے ہوئے اس سے معذرت کر رہی تھی کہ مجھے بیڈ پر سونا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے دوسرے کمرے میں چلے جانا چاہیے تھا۔ کتنی ہی دیر دونوں کے بیچ یہ باتیں ہوتی رہیں، مگر کہیں اندر تک زیان اپنا سب کچھ رامین پر وار چکا تھا۔ اسے 1 مہینے کے عرصے میں اپنے سامنے رامین کو دیکھ کر وہ خود بخود ہی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب 1 مہینے کے بعد شایان واپس گھر آ گیا۔ واپس آتے اس نے سب سے پہلے بات ہی یہ کی تھی کہ بس طلاق دو تم اسے، ابھی کے ابھی طلاق دو تاکہ پھر میرا نکاح اس سے ہو سکے۔ پہلے ہی میں بہت انتظار کر چکا ہوں۔ زیان کو لگا جیسے اس سے بہت ہی قیمتی چیز چھننے والی ہے۔ رامین اس وقت زیان کے کمرے سے اپنی تمام تر چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جب زیان اس کے پاس گیا، ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، رامین، کیا تم سچ مچ ان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ سوچ لو، جو شخص 1 دفعہ طلاق دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ شخص غصے میں کس قدر پاگل ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز سب کچھ بھول جاتا ہے؟ شایان جیسا شخص جس نے طلاق دینے کے بعد اپنے ہی بھائی کے لیے اپنی بیوی کو پیش کر دیا اور اب پھر طلاق دلوا کر آپ سے شادی کر کے آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ سوچ لیں، بھلے اس وقت میں بھائی جتنا کامیاب نہیں ہوں، لیکن ایک روز ہو جاؤں گا۔ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی گئی تو میں بھی بھائی سے زیادہ کامیاب ہو کر آپ کو دکھاؤں گا، مگر آپ کو ساری خوشیاں دوں گا جس کی آپ اہل ہیں۔ رامین کچھ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اس کے سامان رکھتا ہاتھ رکا۔ بات تو ٹھیک تھی، اس 1 مہینے میں بالکل ایک دوست کی طرح زیان نے اس کے ساتھ رویہ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس پر بے وجہ تنقید نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو الٹا اس کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ یہی سوچ کر رامین اور زیان دونوں باہر آئے۔ شایان دونوں کے تیور دیکھ کر پہلے ہی کچھ شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب زیان اپنی ماں سے کہنے لگا، امی، میں رامین کو نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی ہم ایک ساتھ گزاریں گے، شایان ایک مرتبہ پھر اٹھا اور غصے سے چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ رامین کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے زیان بیچ میں آ چکا تھا۔ 2-4 تھپڑ وہ زیان کو لگا گیا کہ طلاق دو میری بیوی کو، دھوکہ دیا ہے تم لوگوں نے مجھے، میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ مگر زیان گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ آپ کا غصہ بچا ہے، مگر جو کچھ ایک مرتبہ آپ رامین کے ساتھ کر چکے ہیں، دوبارہ وہی سب جھیلنے کے لیے وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ شایان چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا، دفع ہو جاؤ اس گھر سے، دھوکہ دیا ہے تم دونوں نے مجھے۔ زیان نے وہاں پر رک کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنا اور رامین کا سامان اٹھایا اور اپنے دوست کے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ کچھ عرصے تک وہ دونوں وہیں پر کرائے کے فلیٹ میں رہے۔ اس میں رامین کے ماں باپ کو بھی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ سب کو رامین سے گیلا تھا کہ آخر اس نے سچائی کیوں نہ بتائی، مگر وہ وہیں زیان جیسا لڑکا اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ پرسکون ہو چکے تھے۔ دونوں نے مل کر محنت کی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد زیان نے ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے زندگی کی تمام رکاوٹیں ٹھیک ہوتی چلی گئیں۔ رامین جو خوشیاں چاہتی تھی، جو سکون چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف اس کی زندگی میں زیان ہی لا سکتا تھا۔ رامین اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گئی، جبکہ شایان، جس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں 1 مہینے کے اندر اندر کسی اور لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا، 5 سال سے وہ غیر شادی شدہ ہی تھا، کیونکہ اس جیسے شخص کو کون اپنی بیٹی دیتا۔